اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز شاگردو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے کلاس میں ہم فیض احمد فیض کی جو دوسری غزل ہے، جو کہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 118 پر تحریر ہے۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 118 پر دیکھ سکتے ہو فیض احمد فیض کی دوسری غزل۔ غزل کا پہلا شعر ہے: کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ بد نصیبی اور غلامی کے دن کب بیت جائیں گے، یہ مایوسی کی رات کب گزر جائے گی، سنا تھا کہ آزادی ضرور آئے گی۔ ہم نے سنا تھا کہ ظلم کے اندھیرے مٹ جائیں گے اور ایک نئی صبح ہوگی، وہ وقت کب آئے گا، ابھی اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا، وہ حسین صبح کب ہوگی۔ دوسرا شعر ہے: کب جان لہو ہوگی، کب اشک گہر ہوگا، کس دن تیری شنوائی اے دیدہ تر ہوگی۔ شنوائی کے معنی ہیں سنانا، دیدہ تر کے معنی ہیں غمناک آنکھ یا روتی ہوئی آنکھ۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ وہ صبح جس کا ہمیں برسوں سے انتظار ہے کہ وہ کب آئے گی، وہ صبح کب آئے گی جس کا ہمیں برسوں سے انتظار ہے، کب ہمارے آنسوؤں کی قیمت پیدا ہوگی، آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کی فریاد کب سنی جائے گی، وہ کون سا دن ہوگا جس دن ہمارے غم کی داستان سنی جائے گی۔ غزل کا تیسرا شعر ہے: کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا مے خانہ، کب صبح سخن ہوگی، کب شام نظر ہوگی۔ فصل گل یعنی پھولوں کی فصل، پھولوں کا موسم۔ مہک اٹھنا کے معنی خوشبو پھیلانا، مہک اٹھنا یعنی خوشبو پھیلانا۔ سکون کے معنی ہیں بات یا کلام۔ شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس صبح کے لیے جب بہار آئے گی، جب خوشیوں کے پھول مہک اٹھیں گے، ہمیں ابھی اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا اور کتنا انتظار کرنا ہے، کب امیدوں کے پھول کھلیں گے، کب ہمیں دل کی آواز سنانے کا موقع ملے گا اور کب مے خانہ بکے گا۔ یعنی شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اس صبح کے لیے جب بہار آئے گی، جب خوشیوں کے پھول مہک اٹھیں گے، ہمیں ابھی اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا، کب امیدوں کے پھول کھلیں گے، کب ہمیں دل کی آواز سنانے کا موقع ملے گا اور مے خانے کب بکیں گے۔ واز کا ہے نہ زاہد ہے، واز ہے نہ زاہد ہے، ناسا ہے نہ قاتل ہے، اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی۔ شاعر فرماتے ہیں
کہ یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ اس شہر میں نہ کوئی واعظ کرنے والا ہے، نہ پرہیزگار، نہ نصیحت کرنے والا، اور نہ قاتل ہی ہے۔ اب اس شہر میں ہم کس طرح جی سکیں گے، یعنی اب اس شہر میں ہم کس طرح زندگی بسر کر سکیں گے۔ شاعر فرماتا ہے کہ یہ زمانہ کیسا آ گیا، اس شہر میں نہ کوئی واعظ کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی پرہیزگار ہے، نہ ہی کوئی نصیحت کرنے والا ہے، اور نہ قاتل ہی کوئی ہے۔ اب اس شہر میں ہم کس طرح جی سکیں گے۔ غزل کا آخری شعر ہے، کب تک ابھی راہ دیکھیں اے قامت جانانا، کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی۔ قامت کے معنی ہے یعنی قد کی درازی، قد و قامت بھی استعمال ہوتا ہے۔ حشر کے معنی ہے قیامت، معین کے معنی ہے یعنی مقرر۔ شاعر فیض احمد فیض اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے میرے دراز قد حسین قد محبوب، کب تک مجھے تیرا راستہ دیکھنا پڑے گا، کب تک مجھے انتظار کرواؤ گے۔ تجھے قیامت کا دن معلوم ہوگا، بتا تو صحیح قیامت کب آئے گی، میں قیامت تک تیرا انتظار کروں گا۔ یعنی شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے دراز قد محبوب، کب تک مجھے تیرا راستہ دیکھنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا۔ تجھے قیامت کا دن معلوم ہوگا، کب قیامت کا دن ہوگا، مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی، میں قیامت تک تیرا انتظار کروں گا۔ یہ تھی فیض کی دوسری غزل۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔